بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اللہ کا بنایا ہوا دین اسلام، جہاں پر بھی دین اسلام آیا وہاں پر باطل خود بخود اپنی موت مر گیا۔ یہ حقیقت ہے جس کے جب حق آتا ہے باطل ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں پر بھی اقامت دین کا کام ہوا وہاں پر خوشحالی ہی خوشحالی آئی۔ اگر حکومت وقت نے نفاذ اسلام کر دیا وہاں پر خوشحالی آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کا سب سے بڑا کام ہی اقامت دین کے لیے کوشش کرنا۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ خوشحال ہی خوشحال رہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، خوشحالی دولت کا نام نہیں ہے، خوشحالی عزت کا نام ہے، خوشحالی سکون کا نام ہے۔ جو بھی اللہ کا کام کرے گا اللہ اس کے کام خود بخود کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے، جن لوگوں نے دین کو اپنایا وہ دنیا کے کامیاب ترین آدمی بھی بنے، اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا کیا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بنو امیہ کے خلفاء میں سے ہشام بن عبد المالک ایک بہت بڑے بادشاہ تھے۔ وہ جب فوت ہوئے ان کے 11 بیٹے تھے۔ جب فوت ہوئے 11 لاکھ دینار ایک ایک بیٹے کے پاس آئے، اتنی بڑی دولت۔ ان کے بعد جب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان کے بھی 11 بیٹے تھے۔ جب فوت ہوئے 18 دینار چھوڑے، 18 دینار چھوڑے۔ 18 دینار میں سے 8 دینار 7 دینار ان کے قبر کھودنے اور کفن دفن پر خرچ ہوئے۔ باقی جو 11 دینار تھے وہ 11 بچوں میں تقسیم ہوئے۔ ہشام بن عبد المالک کے 11 بیٹے 11 لاکھ دینار ایک ایک بیٹے کو آیا۔
عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے، ایک ایک دینار، کل جو جائیداد تھی وہ 18 دینار تھی۔ 7 دینار کفن دفن پر لگے، قبر پر لگے، 11 دینار بچے، اور ایک ایک دینار ہر بیٹے کے پاس آیا۔ اب وہ بھی بادشاہ کی اولاد، یہ بھی بادشاہ کی اولاد۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ثانی عمر کے نام سے مشہور ہوئے۔ مکمل طور پر اقامت دین کا کام کیا، دین کو اپنے اسٹیٹ کے اندر رائج کیا، اور یہی برکت تھی کہ تاریخ میں آتا ہے کہ ہشام بن عبد المالک کے بیٹوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا، اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے وہ تھے جو سالانہ 1 لاکھ دینار زکوٰۃ کے طور پر دیتے تھے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ تو میرا بن جا میں تیرا بن جاؤں گا، تو میرے دین کے لیے کام کر، میں تیرے کام خود بخود کر دوں گا۔ دین جو ہے وہ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا انسان کی اجتماعی زندگی ہو، وہ خوشحالی ہی خوشحالی لاتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ دیکھیں، خلفائے راشدین کا دور مبارکہ دیکھیں، غزوات کو دیکھیں کہ قیمتی سے قیمتی چیزوں کو آ کر صحابہ کرام ایسے پھینک دیتے تھے مال غنیمت کے طور پر، کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسر و کسریٰ کے جو تاج تھے، شہنشاہ روم کے تاج کو ایک اللہ کے سپاہی نے مسجد نبوی کے سامنے پڑے ہوئے بیت المال کے انبار کے آگے ایسے اسے آ کر پھینکا جیسے اس کی نظروں میں اس کی کوئی وقت نہ ہو۔ شہنشاہ روم کا تاج وہ تاج تھا جس پہ ہیرے اور جواہرات کروڑوں روپے کی مالیت رکھتے تھے۔ کیا تھا؟ دین دل کے اندر آ گیا، دین ملک کے اندر آ گیا، بندوں کے دل غنی ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان میں اقامت دین کر دیں، دین کو نافذ کر دیں، تو دیکھیں کہ کیسے خوشحالی آتی ہے، کہ آپ کی ساری چور چکاری ختم ہو جائے گی، آپ کی ساری ذخیرہ اندوزی ختم ہو جائے گی، آپ کی ساری ملاوٹ ختم ہو جائے گی، آپ کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ساری نحوستیں ختم ہو جائیں گی۔ جس وقت ماحول پاک بن جائے گا، پاک وطن کے اندر جب ماحول پاک ہوگا، اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ جب اللہ کی رحمتیں برسیں گی تو خوشحالی ہی خوشحالی آئے گی۔ ہماری سرزمین پاک اللہ کی قدرتی دیے ہوئے وسائل سے بھری پڑی ہے۔ اگر دین کے احکامات کو لاگو کیا جائے
پاکستان کیا ساری دنیا کے اندر جب دین اسلام آئے گا اس وقت باطل ختم ہو جائے گا، باطل مٹ جائے گا، باطل کے نظام ٹوٹ جائیں گے۔ جب حق کا نظام آئے گا اس وقت معیشت سنور جائے گی کہ دنیا کی سودی معیشت سے جان چھوٹ جائے گی۔ جس وقت معیشت سنبھل جائے گی اس وقت ملک کے اندر خوشحالی آ جائے گی، جس وقت اسلامی سزائیں آ جائیں گی اس وقت ملک کے اندر بدماشیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اقامت دین کی بدولت ہم انفرادی طور پر بھی خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ کا کام کریں، اللہ آپ کے کام کرے گا، برکات نازل کر دے گا، پریشانیوں سے بچا لے گا، مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ آپ اجتماعی طور پر اللہ کے دین کو ملک کے اندر نافذ کر دیں، ملک جو ہے وہ امن میں آ جائے گا۔ دین ایک ایسا سکون اور آرام دینے والا نظام ہے جس کی بدولت ہماری دنیا بھی بنتی ہے، ہماری آخرت بھی بنتی ہے۔ لازم ہے کہ ہم اقامت دین کو اٹھائیں، ملک میں دین کو نافذ کریں، دین کو کھڑا کریں اور خوشحالی کی فضا کو پالیں، اپنے لیے بھی لوگوں کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔